اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان اطہر کاظمی اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ پروگرام چراغ ہدایت جو کہ پچھلے گزشتہ کئی ایپیسوڈ میں ہم آپ کے تمام سوالوں کے جوابات بھی دے رہے تھے، اور مختلف علماء کرام اس پروگرام کے ذریعے ہم سے محو گفتگو تھے، اور آپ نے بحمدللہ بہت سارے سوالات بھی کیے، اور امید کرتے ہوں سوالات کے جوابات آپ تک بہتر طریقے سے پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ خدیجہ ٹی وی اور P5 ورلڈ پر یہ رواں تبصرہ براہ راست نشریات کے حوالے سے میں سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر موقع ملا ہے، اور بحمدللہ ان تمام سوالات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایک ایسے عالم دین سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں جسے آپ بارہا اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے الگ الگ مختلف پلیٹ فارم پر آپ انہیں دیکھا کرتے ہیں، ان کی تقاریر اور تقاریر سے نکلے ہوئے چند نکوت جو آپ ان کو سماعت فرمایا کرتے ہیں اور بہتر طریقے سے دیکھتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں۔ یقیناً جب تمام ناظرین کی خدمت میں میں نے اپنی پرومو کو شوٹ کیا اور بھیجا تو لوگوں میں بڑی اشتیاق رہا کہ ہم آج اس پروگرام کو ان کے درمیان بھی پیش کریں۔ تو یقیناً ناظرین آج اس خوش قسمتی کے ساتھ ہم حجت الاسلام والمسلمین عمدۃ الذاکرین علی جناب مولانا سید علی رضا رضوی صاحب جو کہ لندن سے براہ راست ہم سے جڑے ہوئے ہیں، آئیے استقبال کرتے ہیں مل جل کے اور اس پورے پروگرام کا مفصل آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خیر مقدم۔ یقیناً آج تمام جو ناظرین بھی ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی بہت ہی یہ خوش قسمتی کا موقع ہے۔ بہت بہت شکریہ تمام ٹیم کا، آپ کی ٹی وی کا، آپ کا کہ آپ نے اس محبت سے دعوت دی۔ پروردگار سب کی توفیقات میں جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ، الہی آمین۔ تو ناظرین ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سرکار پہلا سوال یہ ہے کہ ہم زندگی کو اعتدال پسند زندگی کیسے بنائیں، کیسے ہماری زندگی کے لیے وہ نمونے عمل یا ہدایت ہیں کہ جن کی ہر ایک عمل کو ہم اپنی زندگی میں اتار کے اپنی زندگی کو اعتدال پسند زندگی بنا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، سب سے بہتر امت ہمیں قرار دیا گیا ہے، اور اس میں دوسرے کا آیا وسطا، سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے کہ تم امت وسط ہو، یعنی بالکل اعتدال پسند۔ اگر آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آئمہ ہدایت علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو ایک محض عابد اور زاہد کی زندگی نظر نہیں آتی، بلکہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تاجر بھی ہیں، اور اللہ نے قرآن کریم میں ان کو معلم کہا، پڑھانے والا کہا۔ آئمہ علیہ السلام کی اگر آپ کو زندگی ملتی ہے کہ جیسے بہت سے بیان میں ملتا ہے آپ شادی نہ کریں بلکہ آپ شادی بھی کی، اور اولاد، یعنی ایک تمام چیزوں کو کے مجموعے کا نام اللہ من بین الناس۔ اللہ کو جو راستہ جاتا ہے وہ لوگوں کے درمیان سے جاتا ہے، کسی بھائی اور آئسولیشن، سلیبسی اور مہجوریت کا نام اس ہے کہ جب آپ سنیاسی بن جائیں، یہ کہیں کہ ساری دنیا کو میں نے چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، اولاد کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اب میں اللہ والا بن جاؤں گا۔ ایسا آدمی اللہ والا بنتا، بلکہ وہ بیٹی رہتا خدا سے۔ اللہ والا بننے کے لیے تمام کے حقوق کو ادا کرنا انسان کو اللہ والا بناتا ہے۔ دیکھو کہ میں مثال دینا چاہتا ہوں، اس لیے بہت سی یعنی کہہ لیں کہ ایک تصور یا زہد کا ایک تصور جو لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہے کہ سب کچھ دنیا نہ ہو، کے پاس کچھ بھی نہ ہو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دے۔ مسجد کوفہ ہے، امیر المومنین ابی طالب علیہ السلام پہنچے، آپ کا دارالخلافہ تبدیل ہوا، مدینے سے کوفہ آپ نے تبدیل کیا۔ جب آپ کوفے آئے تو مسجد کوفہ میں نماز پڑھایا کرتے تھے، تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور دن رات وہیں بیٹھے رہا کرتے ہیں۔ تو آپ نے سوال کیا کہ بھئی یہ لوگ کون ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یا علی یہ تو اللہ والے، یعنی یہ جناب امیر علیہ السلام یہ نہیں بتا رہا ہے کہ میں ان کو نہیں جانتا، بلکہ لوگوں کی جو نظریہ ہے اس کو، لوگوں کے اس نظریے کی تصدیق کر رہے ہیں آپ۔ تو آپ نے بنایا یہ کہا کہ ہاں اولا، یہ لوگ اللہ والے۔
تو اب مولا سے بڑا کون اللہ والا؟ تو آپ نے کہا بھائی یہ اللہ والے کیا ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو کہا یا علی یہ لوگ مسجد میں پڑے رہتے ہیں دن رات اور یہ یہیں پہ عبادت کرتے ہیں، یہیں پہ جو ہے قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ ان کے کھانے پینے کا کیا ہوتا ہے اور ان کے خاندانوں کے خانوادوں کے کھانے پینے کا؟ تو کہا کہ یا علی ان کے گھر والوں کے دوسرے لوگ جو ہے دیکھ بھال کرنے لگے ہیں اور یہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے آ گئے اور ان کے اپنے کھانے پینے کا۔ کہا کہ بھائی یہ جو ہے اگر ان کو کچھ کھانے پینے کو دے دے تو کھا لیتے ہیں، تو یہ کھانے پیتے نہیں ہیں، بس ایسے بھوکے رہ جاتے ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ ان کی تمام عبادتوں کا ثواب تو ان لوگوں کو مل جاتا ہے جو ان کے خانوادوں کا کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں، ان کا انتظام کرتے ہیں، تو یہ تو ان کو تو مجھ ثواب نہیں ملا۔ نہیں علی یہ اللہ والے کا کہ نہیں، سب سے کہو کہ کام پہ جائیں اور صرف نماز کے وقت جو ہے وہ مسجد میں آیا کریں۔ آپ تشریف لے گئے، واپس آئے، پھر دیکھا دوبارہ وہیں چیزیں گوئیں شروع ہو گئیں، پورے کوفہ میں باتیں ہونے لگی کہ علی اللہ والوں کو مسجد سے نکال رہے ہیں۔ مولا پھر واپس آیا، ابھی کیا بات ہے؟ یہ لوگ گئے نہیں، کہ نہیں یہ علی یہیں رہیں گے۔ مولا نے کہا نہیں، کوئی آدمی مسجد میں 24 گھنٹے پورے سال 365 دن نہیں رہے گا، تک آپ کے 3 دن ہیں، 10 دن ہیں، لیکن کوئی 12 مہینے 365 دن یہاں نہیں پڑا رہے گا کہ بھائی بس کھانے پینے کا انتظام وہ کرتے رہیں، سب لوگ جائیں۔ اور بہت سی حدیث ہیں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حلال رزق کمانا عبادت ہے، الکاسب حبیب اللہ، حلال رزق کمانے والا یا تجارت کرنے اللہ کا دوست ہے۔ مولا نے خود ان افراد کو وہاں سے نکالا، ہاتھ پکڑ کر کے باہر بھیجا اور ہاتھ میں چھڑی کہ بھائی آپ لوگ کام پہ جائیں اور صرف نمازوں کے وقتوں پہ آئیں۔ اگر صرف اور صرف سادہ لباس میں آپ کو اللہ والا لوگوں میں مشہور کرنا ہی مقصود ہے تو یہ ریاکاری ہے۔ اللہ والا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی زندگی میں اعتدال رکھے، عبادت کے وقت عبادت کرے، تجارت کے وقت تجارت کرے، تجارت کے اندر لحاظ رکھے، حلال حرام کا، ماں کا مقام دے، بیوی کو اس کی عزت دے، اولاد کا دیکھ، سب تمام چیزوں کو شریعت محمدی کے عین مطابق لے کے چلنا، اسے کہا جاتا ہے اعتدال۔ اللہ کا ہم بے شک اللہ کو اس کے حقوق دینا، اللہ کا ہم پھر اللہ کے بھیجے ہوئے کو ائمہ علیہ السلام کو، تیسرا اپنے جو اعزاء اقارب ہیں جیسے پہلے والدین کا ہماری کرتے ہیں، سب کے ان کے حقوق ادا کرنا، اور پھر اپنے تمام کے تمام دوست احباب کا، مسلمان انسانیت کے، اور پھر جانوروں پرندوں اور اس پوری کی پوری انوائرمنٹ جو کہا جاتا ہے ہماری کے پورے ماحولیات کے بھی ہم پہ حقوق ہیں کہ ہم پھیلائیں، تمام چیزیں مل کے انسان کو معتدل بنائیں۔ جزاک اللہ۔ آپ نے ماحولیات کی بات کی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ماحولیات کو جس طرح سے بھی رکھیں یہ ہماری ذمہ داری ہے، جبکہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے حوالے سے ماحولیات کو کیسے صاف ستھرا رکھا جائے، کیونکہ اب تو پوری دنیا کے ماہرین اور خاص طور سے ایجوکیشنل سسٹم میں بھی ماحولیات کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہے، تو خاص اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے ماحولیات کے بارے میں کیا آپ فرمائیں؟ اگر دیکھا جائے تو سائنس نے چند سو سال پہلے، ظاہراً 400 سال پہلے یہ جملے کہے کہ نہیں یہ پودے زندہ یہ بڑھتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، لیکن تو یہ بھی ہم آکسیجن لیتے ہیں، ہماری ضرورت آکسیجن ہے، ہم کاربن ڈائی آکسائڈ جو پروڈیوس کرتے ہیں، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں، آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے صدر اسلام میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے، جناب اعلیٰ نے اس وقت کہا یہ سب زندہ ہیں، یہ پودے زندہ ہیں۔ رسول اسلام نے جنگ بدر میں پہلا جو دستور دیا تھا، پودوں کو آگ مت لگانا، پتوں کو مت جلانا، درختوں کو کاٹ کے مت پھینکنا، جب تک کوئی حملہ نہ کرے اس پہ حملہ مت کرنا، یعنی دشمن کے ساتھ بھی کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور اس کے جانوروں کو آگ مت لگانا، یہ مت کہنا کہ یہ دشمن کا گھوڑا ہے یا آگ لگا دیں، نہیں، یہ مخلوق کے خدا ہے۔ اسی طرح سے پودوں کو آگ مت لگانا، پودوں سے متعلق کہا کہ بھئی یہ فصلیں کو پانی دینا، 6 طبقات یا 5 طبقات ان سے متعلق کہا کہ جن کے نامہ اعمال بند نہیں ہوتے، ان میں سے ایک وہ کہ جو بیج بو جائے، پودا لگا جائے، جب تک وہ لوگ اس سے پھل کھاتے رہیں گے یا اس کے سائے میں بیٹھتے رہیں گے ثواب میں رہے گا۔ تو اسی طرح سے کہا کہ اسلام میں سنت نبوی ہے، مستحب ہے، ثواب ہے، پودا لگانا، درخت لگانا، شجرکاری مستحب ہے، یعنی پودے لگانے کا بھی بات ہے۔
یہاں تک حدیث کے اندر ہے کہ اگر ہاتھ میں ایک جڑ ہو, ایک روٹ ہے کسی درخت کی, چھوٹے سے ایک پودے کی آپ کے ہاتھ میں جڑ ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کے آسمان آ رہے ہیں, تو اس جڑ کو زمین میں بو دو, کیونکہ اس حیات کی وجہ سے شاید تمہاری بخشش ہو جائے. تو یعنی اسے حیات کہا گیا ہے. تو ماحولیات کو بچانا, حفاظت ہماری زندگی ہمیں بہت بڑی ایک نعمت عطا کی ہے. یہ اچھا ماحول, یہ سارے موسم کہ سردی, گرمی, بہار, خزاں, یہ سارے موسم اللہ کی عطا ہیں. تو بنانے والے نے ان تمام کے تمام موسموں کے اندر, اس ماحولیات کے اندر, کہیں پہاڑ رکھے, کہیں سمندر رکھے, کہیں دریا رکھے, کہیں نہریں رکھی, اور یہ وادیاں بنائیں, صحرا رکھے. ان تمام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. جی مولانا, اب کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جو کچھ لوگوں نے ہم سے رابطہ کر کے سوال بھیجے ہیں, جس میں خاص طور سے کیونکہ جب اسلام نے ماحولیات کے بارے میں بتایا, ان تمام چیزوں کو, چرند و پرند کے بارے میں بتایا, تو یقیناً سب سے اہم تربیت اولاد کے بارے میں اکثر گفتگو ہوتی ہے. تو تربیت اولاد میں خاص طور سے کیا پیرنٹس کے لیے, ماں باپ کے لیے خاص چیزیں جو بیان کی گئی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ایسی تعلیمات, دنیا میں جو دیکھنے کو ملا ہے وہ ایک سوال بہت اہم ایک محترمہ نے کیا ہے, انہوں نے نام تو نہیں بتایا, کہ جو بچے ہیں نوجوانی کی سیڑھی میں چڑھنے کے بعد اپنی محبت کہیں اور تلاشتے ہیں, مثلا غیر مذہب اور غیر مسلک میں, اور ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوئی ہے ان کی تربیت کے حوالے سے, وہ اپنے آپ کو اس کا قصوروار سمجھتے ہیں. تو اس میں اعتدال پسند زندگی کے طور پر ماں باپ کو کیا حق حاصل ہے, اور کیسے ماں باپ تربیت کریں تاکہ اپنی شادی اور محبت کو تلاش کرنے کے لیے وہ ایک اچھا سا پلیٹ فارم بچوں کو دے سکیں؟ ہاں, بہت اچھا سوال ہے. جن محترمہ جس نے میری بہن نے کیا, بہت اچھا سوال کیا. بات یہ ہے کہ دیکھیے آخر زمان ہے, اس میں بے انتہا مسائل تو ہوں گے, کیونکہ آخری زمانے کے اندر بڑے بڑے فتنے اٹھیں گے, اور لوگ جو ہیں وہ دین سے بالکل بیزاری کا اعلان کرنے لگیں گے. اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے متدین دیندار گھرانوں کے اندر بھی بعض اوقات جو ہیں بچے وہ اس طرح سے دیندار نہیں ہوتے. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنی تربیت کے اندر کوتاہی نہ کریں, اور جو ادب و آداب, سب سے جو بنیادی چیز ہے عقائد کے ساتھ ساتھ, وہ ہے ادب و آداب اور اخلاقیات. جی اب جب انسان کے اندر پہلے تو اپنی راست کریں, بعض اوقات ہم جو ہے صرف ایک پہلو کو, ہم نے باقی تمام پہلوؤں کو پیش نہیں کیا ہوتا اپنے بچوں کو, تو ان کو توحید دکھائیں. مثال کے طور پہ آج جب وبائیں پھیل رہی ہیں, بے انتہا دنیا میں مسائل پھیل رہے ہیں, تو ایک ہی سب سے زیادہ سوال ہو رہا ہے کہ خدا کہاں ہے, افریقہ میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں, آج وبائیں ہیں. یعنی ہماری توحید ہی مضبوط نہیں ہے, بجائے اس کے کہ ان کا عقیدہ مضبوط ہوتا کہ دیکھیں اتنے گناہ ہوئے, دنیا میں اتنا ظلم ہوا, آج اللہ کی طرف سے نشانیاں آ رہی ہیں, یعنی ہم لوگ قابو میں نہیں ہیں, کنٹرول میں اس کی ذات ہے. یعنی تو لیکن دنیا جو ہے بجائے اس کے کہ وہ خدا کو اور زیادہ پہچانتی, بہت سے لوگ جو ہے وہ سوالات اٹھا رہے ہیں. مطلب ہے کہ یعنی توحید کا عقیدہ بالکل کی جڑ جو ہے وہ کمزور تھی ہمارے یہاں. اسی طرح سے امام وقت ہمارا عقیدہ اتنا کمزور کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں امام زمانہ کیوں نہیں بتا دیں کہ وہ علاج کیا ہے, ویکسین بتا دیں, باقی لوگوں کو ٹیکا لگوا دیں گے. نہیں تو بھائی یہ دیکھیں کہ سوالات ہماری کئی مرتبہ بے صبری, بے ایمانی کی طرف لے جاتے ہیں ہمیں, کیونکہ سب سے بڑی اہم چیز ہے بچوں کو 3 بنیادی طور پہ تعلیم دیں. پہلی چیز, ان کے عقائد مضبوط ہونے چاہیے. دوسرا, انہیں صرف ایک عقیدے کا شیعہ نہ بنائیں, بلکہ ان کو بعمل شیعہ بنائیں. تیسرا, ان کے ادب و آداب, تعلیم, تربیت, ان سب چیزوں پہ خرچ کریں. چوتھی اور ایک ایسی چیز کی جس کو ہم بعض اوقات غیر ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اچھی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ بچوں سے بہت قریب ہوں, بچوں سے اتنے قریب ہوں کہ وہ ہم سے اظہار کر سکیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اپنے بچوں کو بار بار بتاؤ کہ تم ہے, اور آپ صرف یہ کہتے نہیں ہیں کہ اپنے بچوں سے کہو کہ ان سے محبت ہے, بلکہ اس کا اظہار کرتے ہیں. صحابہ کے مجمع میں امام حسن حسین کو آغوش میں لے کر کہتے اللہم انی احب حسین فاحب من احب حسین, پروردگار مجھے حسین سے محبت ہے, تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. پروردگار مجھے اپنے نوازوں سے بڑی محبت ہے, مجھے علی سے بڑی محبت ہے. یعنی اس بات کا اظہار کرنا, کئی مرتبہ میں وقت لے رہا ہوں لیکن
لوگ کہتے ہیں کہ بچے کو پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے، ہم ماں باپ ہیں، ہم اس کے لیے اتنا کر رہے ہیں تو محبت ہے. نہیں، بتانا، اظہار کرنا بہت ضروری ہے. اگر کسی سے محبت کرتے ہو تو بار کرو. اگر ڈانٹا نہیں ہے تو بات کرنا، بیٹا میں نے آپ کو ڈانٹا اس لیے تھا کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی اصلاح کے لیے میں نے آپ کو ڈانٹا ہے. میری بیٹی، میں نے آپ کو اس لیے ڈانٹا تھا پہلے کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تاکہ آپ کی اصلاح ہو، تاکہ آپ صحیح چلیں. ایک بہت بڑے ماہر نفسیات نے کہا کہ ایک آدمی تھا، بیٹا جو ہے اسے بہت دور تھا، اور بیٹا جو ہے وہ جوانی میں پھر لوت پتن سے گزرنے کے بعد جوانی اور پھر نوجوانی گزر گئی سب کچھ. تو اس نے ایک ایسا مرحلہ آیا کہ کچھ جوانی کے بہرحال 30-35 سال کا جب ہوا تو بیمار ہو گیا اچانک بہت زیادہ. اور باپ اس اسپتال میں دیکھنے آیا تو رونے لگا. اس بیٹے نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کیوں رو؟ جی تو کہا میں کیوں رو رہا ہوں؟ کہنے میں جاننا چاہتا ہوں آپ رو کیوں رہے؟ کہا کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں بیٹا، میں آپ کو بیمار دیکھ کے میں پریشان اس لیے رو رہا ہوں. آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. کہا تو کہا آپ نے کبھی مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ میں تو آپ سے دور ہی اس وجہ سے آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے. دیکھیے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ اس زمانے میں آئمہ علیہ السلام کہہ رہے بچوں سے بار بار اظہار کرو، ڈانٹ بھی دو تو بعد میں شام کا وقت کو میں نے آپ کو اس لیے ڈانٹا تھا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اصلاح کے لیے ڈانٹا. بچے یہ نہ ہو کہ تلاش کرنے لگے محبت دوسری جگہ کسی اور سے، کہ شاید یہ مجھے نہیں. آپ کو بار بار بچوں کو احساس دلانا بہت ضروری ہے کہ میرے بچوں میں اگر آپ کی اصلاح کے لیے کوئی بھی آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں تو وہ آپ کی اصلاح کے لیے کرتا ہوں. تو میری بہن کا سوال ہے کہ یہ ایک پہلو کی بعض اوقات ہمارے یہاں بالکل مفقود ہو جاتا ہے، اور اسی پہلو سے ایک اور پہلو نکلتا ہے، وہ بچوں کی جب ہم جو 3 مراحل ہیں جو حضرت علی علیہ السلام نے فرمائے ہیں کہ 7 سال تک وہ آپ کا سردار ہے، 7 سال تک پھر وہ غلام ہے، 7 سال پھر آپ کا دوست ہے، پھر اس کے بعد جو بن گیا وہ بن گیا. ہوتا یہ ہے کہ ہم اگر آج سے پہلے 7 سال اس کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں تو پھر ہمیں یہی ایک بچوں میں تمیز پیدا نہیں ہوتی کہ ابھی 9 برس کا ہو چکا ہے، وہ بھی 6 برسی کا ہے، اور مجھے اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے اور اس کے ساتھ، یعنی ہم سب بچوں کے ساتھ ایک ہی طرح سے پیش آ رہے ہوتے ہیں. اور ایک جو روش ہم نے اپنا لی چھوٹے سے بچے کے ساتھ، وہ پوری زندگی وہی روش رہتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا چلا جائے آپ کی اس کے ساتھ روش بدلتی رہنی چاہیے، یعنی آپ کا طریقہ کار تربیت کرنا چاہیے تاکہ اس بچے کو احساس ہو کہ نہیں اب میں بڑا ہو گیا ہوں. یعنی جب وہ پہلے 7 سال سختی کا وقت نہیں، 7 سے 14 سختی کا وقت ہے، جو کچھ اپنانا ہے اسی دوران اپنا. پھر 14 سے 21 اب ذمہ داری کا وقت آ گیا، اب آپ اس سے مشورہ لینے لگے ہیں، اس کو بالکل ایسے اس کے ساتھ رہیں کہ جیسے وہ آپ کا دوست ہے. جیسے بھائی یہ بتائیے بیٹا یہ ہم کیا کریں، ایسا ہم کر رہے تھے، یعنی اس کے احساس ذمہ داری ہونے لگے کہ مجھے فیصلے کرنے ہیں. تو ہر مرحلے کے اندر ہم بچوں کو اس طرح سے تربیت کریں کہ وہ مشیر بنا لیں. ہاں مشیر بنا لیں. 14 سے 21 میں جی تو امام علیہ السلام یہ جو ائمہ علیہ السلام نے بتائے ہیں وہ ان تمام مراحل کو ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ بچہ یعنی ہم اپنا یہ سمجھے کہ سردار ہے پوری زندگی. بچہ کیا ہوگا کہ وہ جب 7 سال آپ کو سردار رہا تو اگلے 7 سال میں اس کو سردار اگر بنا رکھے، یہ تو 10-12 سال کی عمر میں آپ پہ آرڈر چلا آئے گا، نہیں آپ لوگ چلے جائیے مجلس میں، میرے پاس مجلس کے وقت نہیں ہے، آپ لوگ مسجد جائیے میں مسجد نہیں جاؤں گا، نہیں میں بھی قرآن نہیں پڑھوں گا، نہیں میں کسی گھر نہیں جا رہا، میں شادی میں نہیں جاؤں گا، میرا ہوم ورک کا ٹائم ہے. کیونکہ بچے کو آپ نے سردار ہی بنا لیا. تو یہ مختلف مراحل کے اندر بچوں کے ساتھ میں ایک سوال میرے ذہن میں ایک دم سے آیا، اکثر کر کے بچوں کو مذہبی امور پہ کہیں نہ کہیں سوال کرتے ہیں، تو کیا یہ سوال اگر جائز ہیں اور نہیں بھی ہیں تو ان بچوں کو کیسے ٹریٹ کیا جائے؟ مثلا بچوں نے سوال کیا کہ بابا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ شرع نے اس بات کو کیوں رکھا ہے، یا عزاداری میں ایسا کیوں ہے، یا اس مسئلے کو کر کے ایسا کیوں ہے، میرے یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ سوال اس کا جائز ہے یا فطری طور پر جائز ہے؟ تو اب ماں باپ کے حوالے سے کس طریقے سے تربیت کی جائے اس سوال کے اگینسٹ میں، یا اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے تاکہ بچے کے ذہن میں سمجھ میں بھی آ جائے اور بچہ اپنی اسی روش پہ چلتا رہے جیسے وہ زندگی اور شرعی امور پر وہ چل رہا ہے. بہت اچھا سوال ذہن میں آیا آپ کے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے. یہ صرف لکھنؤ کی یا لاہور کی یا لندن کی کہانی نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کی ہر بچے کے اندر سوالات. جی
کنجکاوی کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں، یا ایک تجسس پایا جاتا ہے ہر بچے کے اندر. وہ ہر چیز پتا ہے یہ کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کھانے میں کیوں ہے. تو یہ میں پھر بڑا ہوتا چلا جائے گا، اس کے سوالات اس حساب سے بڑے ہوتے چلے جائیں گے، اس کے شعور بڑھتا چلا جائے گا. جی امین باتیں ہیں، بچوں کو بھی سوالات سے مت روکو. ہم لوگ علم سیکھ ہی نہیں پاتے جب تک کہ 5 نہ ہو، کثرت سوال کا وقت نہیں ہے. تو میں صرف مولا فرماتے ہیں کہ انسان سیکھتا ہی کثرت سوال سے ہے. یہ نہ کہیے کہ کوئی بھی سوال جو ہے وہ یہ ناجائز جائز نہیں جائز نہیں. یہ جو ہمارے یہاں کے سوال بہت کرتے ہو، روک دیا بچے کو، نہیں سپریس نہ کریں اس کی سعادت کو، بلکہ مولا فرماتے ہیں زیادہ سوال کرنے ہی سے انسان سیکھتا ہے. اچھا 3 اس کے جو ہے جوابات. پہلا، چھوٹا بچہ ہے تو اس کو اس کے حساب سے جواب دیں. یہ نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ علمی پیچیدہ جوابات پیش کرنے لگے چھوٹے بچے کو، کیونکہ وہ کنفیوز ہو جائے گا. اور زیادہ اس کے مثال کے طور پہ ایم اے کی کلاس جو ہے وہ 5ویں کے بچے کو پڑھائیں گے تو آپ اس کو اس پہ احسان نہیں کر رہے بلکہ اسے کنفیوز کر رہے ہیں. تو یعنی بچے کے حساب سے جواب دیں. چھوٹے بچے نے 7-8 سال کے بچے نے سوال کیا تو اس کو سادہ جواب دیں. اگر 10-12 سال کا بچہ ہے تو اب یہ اس کا شعور بڑھ چکا ہے، آپ اس کو تھوڑا سا علمی جواب دیں. اور اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو اس کا دوسرا رخ آپ کہیں کہ بیٹا شریعت کے ہر حکم میں، کیونکہ بنانے والا شریعت کا اللہ ہے حکیم. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کوئی حکمت ضرور ہے، لیکن آیا ہم اس حکمت پہنچ پائیں گے یا نہیں یہ لازمی نہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ میں اس کا جواب تلاش کرتا ہوں، کسی عالم سے، کسی فاضل سے، کسی سوال کیا ان سے جواب طلب کریں. اور کبھی بچے نے ہمارے سوال کیے میڈیسن سے متعلق، علم سے متعلق، قرآن سے متعلق، حدیث سے متعلق، معصوم کی سیرت سے متعلق، فلاں فقہی مسئلے سے متعلق، تو شریعت نے اس کو کچھ نہ کچھ بتایا ہوگا، وہ ان کو جواب دیں گے. تیسرا، اگر بچہ بڑا ہے 13-14 برس کا بچہ، تو اس سے کہیں بیٹا بہت اچھا سوال ہے، اس کا جواب آپ تلاش کیجیے اور ہمیں بھی دیجیے. بچے کو تحقیق کی عادت ڈالیں، وہ تلاش کرنے لگے گا، گوگل پہ تلاش کرے گا، یہاں تلاش کرے گا، وہاں پہ آن لائن، اس عالم سے، اس ذاکر سے، اس ماہر نفسیات، مختلف لوگوں سے سوال تلاش کرے گا. اس کا ہر جگہ سے مختلف جوابات لینے کے بعد جب اس کا خود اس کی معلومات اتنی بڑھ جائیں گی، وہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا. آپ خود تعجب کریں گے کہ آپ کا بچہ کتنا کچھ جانتا ہے. جزاک اللہ سبحان اللہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چراغ ہدایت اور ہم سے بحث گفتگو ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا علی رضا رضوی صاحب قبلہ، جو لندن سے براہ راست اس وقت جڑے ہوئے ہیں. اور یقیناً یہ گفتگو خوبصورت گفتگو اور نورانی گفتگو ہے، اور کیونکہ وقت اپنے پیروں سے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ہمارے سوالات ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ سارے سوالات ہم ان سے کریں اور اس کے جوابات، اور مطمئن حد تک آپ کو شاید اس سوال تک پہنچ رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. سرکار، اب یہ ایک خاص سوال، ایک صاحب کا نام ہے مرتضی علوی صاحب ہیں، جنہوں نے یہ سوال لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان بچوں کا کیا کیا جائے کہ جن کے والدین ایک بیٹے کے ساتھ ہیں. ہمارے 4 بھائی ہیں لیکن والدین میرے ساتھ رہتے ہیں. سنا ہے کہ اف جو ہے وہ بھی والدین کے لیے اللہ نے منع کیا ہے، اس سے بھی کمتر کوئی لفظ نہیں رکھا ہے. تو اکثر کر کے آفس سے آنے کے بعد کچھ جھنجھلاہٹ، کچھ پریشانی آ جاتی ہیں کیونکہ والدین میرے ساتھ رہتے ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ میں تو اپنے والدین کی جتنی خدمت کر سکتا تھا کر رہا ہوں، لیکن کہیں جھنجھلاہٹ اور یہ جو ان کے سامنے جو پیش آتا ہے وہ سوال کے طور پر، یہ کہیں گناہ میں ملوث تو نہیں کرتا. لیکن باقی جو بھائی جو اپنے والدین کو نہیں رکھ رہے ہیں وہ اس گناہ میں ملوث نہیں ہیں، بلکہ میں اپنی والدین کی خدمت بھی کر رہا ہوں. اور اگر میں کہیں اپنی پریشانی کو سامنے بیان بھی کر دیتا ہوں تو یہ گناہ میں ملوث ہونا. تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ اعتدال پسند زندگی میں شریعت اس لہجہ کیا حکم اختیار کرتی ہے؟ مرتضی علوی صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھ سے گناہ نہ ہو جائے، ماں باپ کی گستاخی نہ ہو جائے. اور اس کو اس لیے سوچا جا سکتا ہے کہ 3 بھائی اور ہیں لیکن وہ والدین کی خدمت سے محروم ہے، اور اللہ نے یہ مجھے سعادت بخشی ہے کہ میں والدین کی خدمت کر رہا ہوں. اور شاید مجھ سے کبھی گستاخی یا کوتاہی ہو جائے، لیکن اللہ نے جو اتنا ثواب میرے لیے رکھا کہ میں دن رات ان کے آگے پیچھے پھروں. تو انسان جو ہے کوتاہی ہو جاتی ہے، کوتاہی انسان سے ہوتی ہے، معصوم سے نہیں ہوتی. لیکن انسان اپنی طرف متوجہ رہے گی. آپ کا خود سوچ کہ مجھ سے گستاخی نہ ہو جائے یا مجھ سے کوئی کمی نہ رہ جائے، اللہ تعالیٰ اس سوچنے کا بھی آپ کو اجر دے گا. یہ سوچنا انسان کو جو ہے بہت زیادہ اچھا ہے. انسان جو سوچتے ہی نہیں ہو گیا تو ہو گیا، وہ اللہ کو یہ سوچنا کہ نہیں مجھ سے کوئی خطا ہو جائے، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت مثبت چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یعنی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبران کر دیتا ہے. جب آپ خدمت کر رہے ہیں تو کمی رہ گئی تو اللہ ان کا جبران کرے گا. لیکن جتنا ہو سکے آپ کے جو بوڑھے والدین گھر میں رہ رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گھر میں رہنے کی وجہ سے جتنی رحمتیں آپ کے گھر میں نازل کرے گا, جتنی برکتیں نازل کرے گا, وہ اور جگہوں پہ نہیں. میں ایک اگر تھوڑا سا وقت ہو تو میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ, میں چاہوں گا اس کی تفصیل سے آپ اگر فرما دیں تو بہت اچھا. ہاں, ایک بہت بڑے عالم دین بلکہ مرجع تقلید, وہ کہتے ہیں کہ میں مشرق مقدس میں رہا کرتا تھا اور میرے ان کے بھی 4 بھائی ہیں اتفاقاً, تو ان کے ایک بڑے بھائی اور 2 چھوٹے بھائی. تو کہنے لگے کہ میں والد, وہ سبھی علماء دینی ہیں لیکن یہ کہ وہ تھے یعنی, تو لیکن ان کے والد بھی بہت بڑے عالم دین تھے. تو کہنے لگے کہ بھی میرے والد, میں 6 بچے ان کے, اور کہنے لگے میں مدرسے کا پرنسپل بھی تھا, خطیب بھی تھا, پیش نماز بھی تھا, اور بہت زیادہ میری فعالیت اور میرا بہت نام شہرت تھی. اچانک جو ہے وہ والد کو فالج ہو گئے اور والدہ بھی بیمار ہو گئی. تو میں نے بھائیوں سے کہا کہ بھئی سارا خرچہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں, اگر آپ میں سے کوئی والدین کو رکھ لے. میرے 6 بچے بھی ہیں, میں مدرسے میں پرنسپل بھی ہوں, اور میں مسجد بھی میں نماز بھی پڑھانی ہوتی مجھے, اس کے علاوہ نماز پڑھنے کے علاوہ میں خطیب بھی ہوں, تو میری مصروفیات بہت زیادہ ہیں. کہا سب بھائیوں نے انکار کر دیا. کہا میں نے اپنے والدین کی بہت خدمت کی جی بھر کے. بیوی سے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے تم بچوں کو دیکھو, میں والدین کو دیکھتا ہوں. تو کہا میں نے پیش نمازی سے کہا کہ بھئی میں وقت پہنچ نہیں پاتا, والدین کے مجھے لباس کو بدلنا ہوتا ہے, باتوں ان کی کچھ کس حالت کا نہیں پتا ہوتا. لیکن بات جو ہے وہ کہنے لگے میرے لیے لگا. میں نے جو ہے وہ تدریس بھی چھوڑ دی, مدرسے کی پرنسپلی بھی چھوڑ دی, کیونکہ میں امور پہ پہنچ نہیں پاتا تھا. خطابت کو بھی خیر بات کہا. 4 سال تک والد کی خدمت کرتا رہا, اس کے بعد ان کا انتقال. 5 سال کی والدہ کی خدمت کہنے لگے کہ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو میں نے کہنے لگے جب 6 سال گزرے تو یہ سوچا کہ بھئی اب میری خطابت کوئی مستقبل ہے, پرنسپلی میں نے بیچ بھی چھوڑ دی تھی, تو نہ مدرسے کی مدیریت رہی, نہ ہی کوئی اب پیش نمازی کچھ بھی نہیں. تو کہا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 6 سالوں کے بعد مجھے وہ مات عطا کیے کہ جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا, کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا, کبھی نہیں دیکھا. جزاک اللہ سبحان اللہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چراغ ہدایت, اور ہم سے بحث گفتگو ہے جت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا علی رضا رضوی صاحب قبلہ, جو لندن سے براہ راست اس وقت جڑے ہوئے ہیں. اور یقیناً یہ گفتگو خوبصورت گفتگو ہے, نورانی گفتگو ہے, اور کیونکہ وقت اپنے پیروں سے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, لیکن ہمارے سوالات ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ سارے سوالات ہم ان سے کریں اور اس کے جوابات, اور مطمئن حد تک آپ کو شاید اس سوال تک پہنچ رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. سرکار اب یہ ایک خاص سوال, ایک صاحب کا نام ہے مرتضیٰ علوی صاحب ہیں, جنہوں نے یہ سوال لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان بچوں کا کیا کیا جائے کہ جن کے والدین ایک بیٹے کے ساتھ ہیں. ہمارے 4 بھائی ہیں لیکن والدین میرے ساتھ رہتے ہیں. سنا ہے کہ اف جو ہے وہ بھی والدین کے لیے اللہ نے منع کیا ہے, اس سے بھی کمتر کوئی لفظ نہیں رکھا ہے. تو اکثر کر کے آفس سے آنے کے بعد کچھ جھنجھلاہٹ, کچھ پریشانی آ جاتی ہیں کیونکہ والدین میرے ساتھ رہتے ہیں. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں تو اپنے والدین کی جتنی خدمت کر سکتا تھا کر رہا ہوں, لیکن کہیں جھنجھلاہٹ اور یہ جو ان کے سامنے جو پیش آتا ہے وہ سوال کے طور پر, یہ کہیں گناہ میں ملوث تو نہیں کرتا. لیکن باقی جو بھائی جو اپنے والدین کو نہیں رکھ رہے وہ اس گناہ میں ملوث نہیں ہے, بلکہ میں اپنی والدین کی خدمت بھی کر رہا ہوں, اور اگر میں کہیں اپنی پریشانی کو سامنے بیان بھی کر دیتا ہوں تو یہ گناہ میں ملوث ہونا. تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ اعتدال پسند زندگی میں شریعت اس لہجہ کیا حکم اختیار کرتی ہے؟ مرتضیٰ علوی صاحب, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, کیونکہ آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھ سے گناہ نہ ہو جائے, باپ کی جو گستاخی نہ ہو جائے.
اور اس کو اس لیے سوچا جا سکتا ہے کہ 3 بھائی اور ہیں لیکن وہ والدین کی خدمت سے محروم ہے، اور اللہ نے یہ مجھے سعادت بخشی ہے کہ میں والدین کی خدمت کر رہا ہوں، اور شاید مجھ سے کبھی گستاخی یا کوتاہی ہو جائے، لیکن اللہ نے جو اتنا ثواب میرے لیے رکھا کہ میں دن رات ان کے آگے پیچھے پھروں، تو انسان جو ہے کوتاہی ہو جاتی ہے، کوتاہی انسان کی ہوتی ہے، معصوم سے نہیں ہوتی، لیکن انسان اپنی طرف متوجہ رہے گی، آپ کا خود سوچنا کہ مجھ سے گستاخی نہ ہو جائے یا مجھ سے کوئی کمی نہ رہ جائے، اللہ تعالیٰ اس سوچنے کا بھی آپ کو اجر دے گا۔ یہ سوچنا انسان کو جو ہے بہت زیادہ اچھا ہے، انسان جو سوچتے ہی نہیں ہو گیا تو ہو گیا، وہ اللہ کو یہ سوچنا کہ نہیں مجھ سے کوئی خطا ہو جائے، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت مثبت چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یعنی آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جبران کر دیتا ہے، جب آپ خدمت کر رہے ہیں تو کمی رہ گئی تو اللہ کا جبران کرے گا، لیکن جتنا ہو سکے آپ کے جو بوڑھے والدین گھر میں رہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی گھر میں رہنے کی وجہ سے جتنی رحمتیں آپ کے گھر میں نازل کرے گا، جتنی برکتیں نازل کرے گا، وہ اور جگہوں پہ نہیں۔ میں ایک اگر تھوڑا سا وقت ہو تو میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ، میں چاہوں گا اس کی تفصیل سے آپ اگر فرما دیں تو بہت اچھا۔ ہاں، ایک بہت بڑے عالم دین بلکہ مرجع تقلید، وہ کہتے ہیں کہ میں مشرق مقدس میں رہا کرتا تھا، اور میرے ان کے بھی 4 بھائی ہیں اتفاقاً، تو ان کے ایک بڑے بھائی اور 2 چھوٹے بھائی، تو کہنے لگے کہ میں والد، وہ سبھی علماء دینی ہیں لیکن یہ کہ وہ تھے یعنی تو، لیکن ان کے والد بھی بہت بڑے عالم دین تھے، تو کہنے لگے کہ بھی میرے والد، میں 6 بچے ان کے، اور کہنے لگے میں مدرسے کا پرنسپل بھی تھا، خطیب بھی تھا، پیش نماز بھی تھا، اور بہت زیادہ میری فعالیت اور میرا بہت نام شہرت تھی۔ اچانک جو ہے وہ والد کو فالج ہو گئے اور والدہ بھی بیمار ہو گئی، تو میں نے بھائیوں سے کہا کہ بھئی سارا خرچہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ میں سے کوئی والدین کو رکھ لے، میرے 6 بچے بھی ہیں، میں مدرسے میں پرنسپل بھی ہوں، اور میں مسجد بھی میں نماز بھی پڑھانی ہوتی مجھے، اس کے علاوہ نماز پڑھانے کے علاوہ میں خطیب بھی ہوں، تو میری مصروفیات بہت زیادہ ہیں۔ سب بھائیوں نے انکار کر دیا، میں نے اپنے والدین کی بہت خدمت کی جی بھر کے، بیوی سے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے تم بچوں کو دیکھو، میں والدین کو دیکھتا ہوں، تو کہا میں نے پیش نمازی سے کہا کہ بھئی میں وقت پہنچ نہیں پاتا، والدین کے مجھے لباس کو بدلنا ہوتا ہے، باتوں ان کی کچھ کس حالت کا نہیں پتا ہوتا، لیکن رات جو ہے وہ کہنے لگے میرے لیے لگا، میں نے جو ہے وہ تدریس بھی چھوڑ دی، مدرسے کی پرنسپلی بھی چھوڑ دی، کیونکہ میں امور میں پہنچ نہیں پاتا تھا، خطابت کو بھی خیر بات کہا۔ 4 سال تک والد کی خدمت کرتا رہا، اس کے بعد ان کا انتقال، 5 سال والدہ کی خدمت کی، کہنے لگے کہ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو میں نے کہنے لگے جب 6 سال گزرے تو یہ سوچا کہ بھئی اب میری خطابت کوئی مستقبل ہے، پرنسپلی میں نے بیٹھ ہی چھوڑ دی تھی، تو نہ مدرسے کی مدیریت رہی، نہ ہی کوئی اب پیش نمازی کچھ بھی نہیں، تو کہا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 6 سالوں کے بعد مجھے وہ مہارت عطا کیے کہ جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کبھی نہیں دیکھا تھا کہ مجھے ایسے مقامات ملیں گے۔ اب وہ خود کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو کچھ مجھے ملا تھا اس میں میری بہت زیادہ محنت تھی، لیکن وہ جو والدین کی خدمت کے بعد مجھے اللہ کے مقامات ملے، مجھے پورا یقین ہے کہ اس میں میرا کوئی بھی کردار نہیں ہے، وہ صرف والدین کی خدمت کا اللہ نے مجھے ملا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا سبحان اللہ۔ والدین کی خدمت کے اثرات ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ دیکھنے میں ملتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے توبہ، آپ اس سے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میرے لیے توبہ کر دیں، آپ میرے لیے استغفار کر دیں، میں بہت گنہگار ہوں، بہت زیادہ گناہ کر دیے، آپ توبہ کر دیں۔ تو آپ نے کہا تیرے والد زندہ ہے؟ کہا نہیں میرے والدین زندہ نہیں۔ کہا ٹھیک ہے پھر جاؤ میں تمہارے لیے توبہ کروں۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ والدین زندہ ہے؟ کہا ہاں، اللہ نے کہا کہ اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو کہتے کہ جاؤ صرف ماں باپ کی خدمت کرو، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں۔ کئی ایسی زندگی میں کہ انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا قبول نہیں ہوتی، کہا والدین سے کہو وہ تمہارے لیے ہیں، یعنی معصوم علیہ السلام انسان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ معصوم سے زیادہ رتبہ مقام کسی کا نہیں، رسول خدا المؤمنین سے افضل کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود دعائیں مرتبہ کرتے ہیں قبول ہے، لیکن وہ بھی متوجہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بعض والے گنہگار ہوں کہیں پہ بھی ہوں، کم از کم اپنے والدین سے کہو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی خدمت کرو۔ خدمت کرنے سے انسان کے گناہوں کا کفارہ ادا ہوتا ہے، زندگیوں میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ والدین کو رکھے گا اس کے اللہ رزق میں برکت دے گا، آج نہیں تو کل ضرور برکت ہوگی۔ یہ میں نے خود دیکھے، وہ تمام افراد جو والدین کی خدمت کرتے ہیں ان کی زندگیاں بہت لمبی ہو جاتی ہیں، ان کی رزق میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ تو والدین کی خدمت کے بے انتہا اثرات جو انسان کی اولاد میں بھی مترتب ہوتے ہیں، میں اپنے والدین کی خدمت کروں اولاد کے اندر بھی وہ چیز منتقل ہو جائے گی۔
जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मोहतरमा जिन्होंने सवाल किया है और ये अपना नाम नहीं बता रही है, इनका कहना है कि ये चीज बयान तो नहीं करना चाहती कि वो पूरी कोशिश करती हैं कि वो तमाम वाजिबात और मुस्तहबात को अदा करें और मुहर्रमात और तमाम उन चीजों को तर्क कर दें जो जिसको शरीयत ने मना किया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे जहन में ख्यालात हैं कि जिसको बयान नहीं कर सकती। इस तरह के ख्यालात के अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में, और मैं शायद उसको अपने लफ्ज में भी नहीं बयान कर सकती, अजीब सी कैफियत होती है और हालत ये हो जाती है कि मुझे अपने आप और मेरे अपने जहन पर मरीज होने का शक होने लगता है। कहीं मैं गुनाह में मुलव्विस तो नहीं हूं इन ख्यालात के बिना पे? क्या जवाब होगा और कैसे इससे निकला जाए? क्या ये मेरा इम्तिहान है? जी, ये देखिए हदीस नबवी है, रुफ़आ अन उम्मती कि उम्मत को 9 चीजें अल्लाह ने माफ की हैं, माफ कर दी हैं 9 चीजें कि मैं अब सारी चीजें पेश नहीं कर, तो माला यालमून, यानी जैसे जो जानते कोताही में इंसान ने गलती कर दी है, इल्म नहीं रखते थे, कुछ जानते नहीं थे, तो अल्लाह उसको माफ कर देगा। और दूसरा आपने फरमाया कि इंसान के जहन में सिर्फ शुबहा आता है, इंसान जो सिर्फ ख्याल में शुबहा आ गया है नहीं है, यानी तौहीद से बात आता है, बात रसूल नबूवत से मुतालिक आता है, बात अदल से, इमाम से मुतालिक है, क़यामत से मुतालिक है, नमाज से मुतालिक है, तो शुबहात आती है। शुबहे और शक का ईमान के खिलाफ कोई बात रहना है तो उसका जबान से इजहार न करें तो माफ। इन्होंने जो बहुत अच्छी बात है कि अपनी जबान से इजहार भी नहीं करना चाहते। इस बात की बात का इंसान सवाल करने के मेरे में शुबहात, कुछ ऐसे मराहिल होते हैं कि इंसान अपने ईमान के दर्जात जब तय करता चला जाता है तो उसमें एक ऐसा वक्त आ जाता है कि जब उसके जहन में बिल्कुल भी तौहीद से मुतालिक कोई शुबहा नहीं आता, फिर ऐसा वक्त आता है कि अदल से, नबूवत से मुतालिक कोई शुबहा नहीं आता, फिर इमामत से मुतालिक कोई शुबहा, मात से। ये बड़े मराहिल हैं जो पूरी जिंदगी इंसान जो है वो पढ़ते हैं, और ये वही वसवसे से खुदूर शैतान जो है दिलों में वसवसे डालता है। तो मेरी ये जो बहन है या अगर कम उम्र है मेरी बेटी है जिनके जहन में शुबहा आया, तो ये आप ही से मुताल्लिक नहीं है, ये दुनिया भर के बहुत से और लोगों के जहनों में ऐसे शुबहात आती है, और इंसान जो है वो जहनी अपने आप को मरीज ना समझे। ये शुबहात आते रहते हैं, इंसान मरीज नहीं है, बल्कि इंसान के अंदर वसवसे भी होते हैं, और इंसान जो है बहुत सी जो चीजें इंसान को अपनी जिंदगी में दुनिया के अंदर मसरूफ हो जाने की वजह से बाज़ औक़ात अपने उन सवालात को करने, इल्म हासिल करने और उन शुबहात को दूर करने का वक्त नहीं मिल रहा होता, जिसकी वजह से इंसान के शुबहात बढ़ते चले जाते हैं। तो कई मरतबा उन शुबहात का जवाब लेना बहुत जरूरी होता है, किसी से इंसान बात कर ले, तब ये ना कहे कि भाई ये शुबहा आता है, नहीं, बल्कि उनको बता दें कि भाई ये अगर किसी के ज़हन में ऐसा शुबहा हो तो उसको क्या जवाब दिया जाए, ना करे। और दूसरा ये है कि शुबहात को दूर करने के लिए जितना हो सके सलावत पढ़े। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद के अंदर इतने असर हैं कि इंसान के दिल से ईमानी जितने भी वसवसे और शुकूक शुबहात होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। इन तमाम शुबहात को दूर करने के लिए कसरत से सलात पढ़े, और इसका इतना असर होता है ये अगर खास तौर से रसूल जनाबे सैयदा सलाम अलैहा की करें तो इंसान के तमाम शुबहात जो हैं वो और जो वसवसे हैं वो दूर हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये आना इन मरीज होने की अलामत नहीं है, बल्कि इंसान होने की अलामत है कि इंसान जो है वो इन मराहिल से गुजरता है। इन्हीं मराहिल को जब आप तय कर लेंगी तो आप ईमान के अगले दर्जे में दाखिल हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव चीज है कि आप उसको मुस्बत इंशाअल्लाह ताला मुझे इसको तय करना है, इसको सर करना है, इस मरहले को भी। जी, जज़ाकल्लाहु खैरा। अब चल इसी पे एक सवाल जो मेरा सवाल है वो ये है कि जो दुआ की जाती है कि परवरदिगारा हमारा खात्मा या मेरा खात्मा बिल खैर हो, और आखिरी सांस भी वो उन तमाम चीजों पर कायम रख ताकि जो मेरा ईमान है चाहे तौहीद पे हो, आदिल पे हो, हुजूर सरवर कायनात पर हो, आइम्मा मासूमीन पर हो, और तमाम तर। तो ये जो आखिरी दुआ है, इस दुआ की अहमियत अब इस जाविये से कितनी बढ़ जाती है? इस दुआ की ताकीद हर जमाने में कही गई है, और दीन ने जाके 120 से ज्यादा 124 उलमा मुशर्रिन से सवाल किया कि अगर आपको दुआ की जमानत ये कबूल होगी ही होगी
تو آپ کون سی دعا مانگیں گے؟ تو کہا کہ ہم خاتمہ بالخیر کی دعا مانگیں گے یا ایمان پہ موت کی دعا مانگیں گے. سبھی نے ایک ہی جواب ہم چاہیں گے کہ ہماری ایمان پہ موت. تو یہ خاتمہ بالخیر جو ہے اس کو گیا اور اس زمانے میں پہلے زیادہ اس کی اہمیت ہے کیونکہ اب ہمارے ہاں دنیا کی لذتیں دنیا کی کششیں بڑھ گئی. پہلے یہ تھا کہ دنیا گھر میں دنیا کی کشش پہنچ گئی ہے میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے. ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر دنیا کو پرکشش معلوم ہوتی ہے. انسان چاہتا ہے میں دنیا میں چلا جاؤں, دنیا دار ہو جاؤں, دنیا ہی مجھے مل جائے. تو انسان جو ہے ذہن شروع جس طرح سے غیر خدا نہ کرے نہیں ہو پاتا. تو ایک دعا ہے یہاں کی کتابوں میں مطلوامیہ اور بہت سی کتابوں میں آپ دیکھیں گے دعا ہے دعائے عدیلہ کہ عدیلت عند الموت, کے موت کے وقت انسان جو ہے وہ ایمان پوری دنیا سے جائے, موت کے وقت جو ہے وہ شیطان اس کو بہکا نہ پائے. تو اسے دعا کو کہا جاتا ہے دعا عدیلہ کہ انسان اپنی کسی نہ کسی معصوم علیہ السلام کو سونپ دے کہ میں اپنا عقیدہ آپ کو سونپ رہا ہوں, آپ کو امانت دے رہا ہوں. جب میرا موت کا وقت ہے میرا عقیدہ ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا تھا, میں اللہ کی عدالت کا قائل تھا, میں رسول خدا کی رسالت اور نبوت کا قائل تھا, میں آج میں مسلمان کی امامت قائل ہوں, جناب عصمت کا قائل ہوں. اس طرح سے وہ اپنا عقیدہ جو ہے معصوم کو سونپ دے اور کہیں کہ بھائی میرا عقیدہ آپ کے پاس ہے, جب میرا موت کا وقت ہے تو مجھے میرا عقیدہ لوٹا دیجیے. تو موت کے وقت معصوم علیہ السلام کہیں گے ٹھیک ہے, شیطان جو ہے وہ ورغلانے نہیں دیں گے. تو یہ ہے وہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے خاتمہ بالخیر ہونے کی مسلسل دعائیں بھی کرتا رہے, دعائیں پڑھے بھی. جیسے نماز کے بعد جو ہے اللہم عارف نفس, اس دعا کا پڑھنے کے لیے کہا گیا کہ پروردگار مجھے اپنی معرفت عطا فرما, فإنک إن لم تعرف نفسک لما عرفت رسولک, اگر تو نے مجھے اپنی معرفت عطا نہ کی تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا. اللہم عارفنی رسولک, پروردگار مجھے رسول کی معرفت عطا فرما, فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک, پروردگار اگر میں تیرے رسول کو پہچانتا تو میں تیرے پہچان پاؤں گا. اللہم عارفنی حجتک, حجت کی معرفت عطا فرما, فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللتنی. دعا مجھے ہے کہ پروردگار اپنے حجت کی معرفت عطا نہ کی تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. تو یہ بہت ضروری دعا ہے وہ نماز کے بعد پڑھتا رہے اپنے جو ہے وہ خاتمہ بالخیر کی, اور ویسے بھی پابندی سے ایسی دعا کرتی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چراغ ہدایت خدیجہ ٹی وی اور P5 ورلڈ پر. یہ براہ راست نشریات کے حوالے سے میں آپ کا میزبان اطہر کاظمی اس وقت اس پروگرام کے حوالے سے, اور حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید علی رضا رضوی صاحب جو براہ راست لندن سے ہم سے اس وقت روبرو ہیں. آپ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سرکار اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ بہت ساری حدیث کی روشنی میں, اور اس کا نام یہ دیا جاتا ہے کہ کبھی نہج البلاغہ کے کسی خطبے کو, خطبہ نمبر تو نہیں ہوتا ہے لیکن وہ حدیث کو پیش کیا جاتا ہے کہ حضور سرور کائنات کی حدیث ہے, مولا کائنات کی حدیث ہے, یا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, اور پھر اس حدیث کی جو جڑ ہے وہاں تک نہیں پہنچا جا سکتا. تو یہ سوشل میڈیا کی جو بھیجی ہوئی ان تمام حدیثوں کا کبھی کبھی ہوتا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے جو ایک حدیث کا بڑا ذکر چل رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ معصوم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی وبا وہ 70 دن سے زیادہ نہیں چلتی. اس کا خطبہ نمبر نہیں تھا. لوگوں نے اس پر بھی سوال کیا کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے, اور اس طرح کی احادیث آنے کا اس کو کیسے آتھینٹسٹی اس کو پروف کی جا سکتی. دیکھیں دو زمانوں میں احادیث بہت زیادہ کھڑی گئی ہیں, ایک بنو امیہ کے زمانے میں اور ایک آج کے زمانے میں. جی سوشل میڈیا کا دور ہے. کوئی آدمی کے بھی فرمان کو کسی محقق فلسفی کے بات کو اٹھا کے معصوم سے کرا جاتا ہے. ہمارے فتویٰ یہ ہے کہ دوسرے کی حالت میں بغیر تحقیق کیے کسی قول کو معصوم کی طرف نسبت دے کے آگے پھینکتے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے. کیونکہ تمام ہے نا فتویٰ کہ بھی اگر آپ روزے کی حالت میں معصوم سے جھوٹ باندھیں تو روزے کا قضا بھی کرنا واجب ہے, کفارہ بھی دینا واجب ہے. تو اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آیا یہ صرف سنانے میں ہے یا کہ آج بات کر دی آگے پڑھا دی سوشل میڈیا پہ. تو بات الفزاری نے نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ آپ فارورڈ کر دیتے ہیں مگر تحقیق کی تب بھی آپ جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں. تو آج وہ دور ہے کہ جہاں پہ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا مثلا وہ اسٹالن کا کوئی جملہ کہ جی اگر گیدڑوں کی فوج کا شیر کو سپہ سالار بنا دیا جائے تو وہ جو ہے شیر گیدڑوں کو جتوا کے لے آئے گا, اور اگر
شیروں کی فوج کا گیدڑ کو سپہ سالار بنا دیا جائے تو وہ شیروں کو ہروا کے لے آئے گا فرمانے مولا مشکل کشا علیہ السلام. مولا مشکل کشا علیہ السلام نہیں ہے، یہ اسٹالن نے کہا. تو آج جو ہے لوگ ہر بات کو جو پسند آ گئی وہ مولا علی کا نیچے نام لکھ کے چلا دیتے ہیں. 70 دن تک ایسی میں آپ کو تاریخ کے اندر دسیوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ جہاں پہ وبائیں جو ہیں وہ کئی سینکڑوں دن رہی ہیں، باقی رہی. اور ابھی 2018 کے تھا. تو یہ دیکھیں ایسی جب چیزیں حدیث میں نہیں ہیں تو اس کو گناہان کبیرہ میں ہے. اور ائمہ علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ رسول خدا نے اپنے آخری اس میں خطبے میں بھی کہا کہ لقد کثرت الکذابۃ علیہ، مجھ باندھنے والوں بہت زیادہ ہو گئی. ومن کذب علیہ متعمدا فقد بوأ مقعدہ، جو بھی جانتے بوجھتے ہوئے مجھے میرے سے جھوٹ کی نسبت دیتا وہ جہنم میں جائے گا. ائمہ علیہ السلام نے اس کو قرار دیا ہے کہ جو ہم سے جھوٹ کی نسبت دیتے. تو یعنی دیکھیں ایسی جب تک حدیث تحقیق نہ کر لیں تو آپ کو حدیث فالو کرتا فوراً پوچھیں حوالہ کیا ہے، مدرک کیا ہے، کون سی کتاب میں ہے. آج کل تو ایسا بھی فیشن چل گیا کتاب کا نام ہی نہیں ہے، کتاب کا نام بنا کے مؤلف کا نام ہی نہیں پتا. مثال کے طور پہ صاحب نے کہا بھائی میں نے کسی سے پوچھا بھائی آپ نے کون سی کتاب میں پڑھا، کہنے لگے یہ میں نے تو پڑھا نہیں ہے، میں سوشل میڈیا دیکھا تھا. سوشل میڈیا پہ آپ اسے پوچھے وہ کہنے لگے جی وہ کہہ رہے ہیں فلاں کتاب میں. میں نے کہا اسلامی کتاب ہی نہیں ہے ہم نے دیکھی. اچھا چلیں مجھے نہیں معلوم ہوگا کتابیں تو بہت زیادہ کس مؤلف کی ہے. وہ کہنے لگے جی آغا محسن حکیم. میں نے کہا آغا محسن حکیم کی تمام کتابیں جو ہیں ان کے نام ہیں میرے پاس، ان کی اس نام سے کتابیں نہیں ہیں. تو کہنے لگے آپ شک کیوں کرنا. میں نے کہا شک کی بات ہی نہیں ہے، یہ کم از کم حوالہ ہر بات کا حوالہ دیں، آپ مدرک دیں، اس کا ریفرنس دیں، اس کتاب کا نام بتائیں، مؤلف کا نام بتائیں، کس نے لکھی، کہاں لکھی. کئی کتابوں میں حدیث ہوتی ہے وہ بھی ضعیف ہوتی ہے، اور کئی تو آپ ہے ہی نہیں، بنا کے گناہ کبیرہ میں ہے. اور اس کو سے اجتناب کر باطل ہو جاتا ہے اور روزے کا کفارہ ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یقیناً یقیناً. بہت شکریہ. آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اس حالات حاضرہ پہ. اور یقیناً بہت سارے افراد اس وقت جو کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن میں ہے، اور پوری دنیا میں جو وبا ہے یہ کووڈ-19 اور کورونا وائرس کی شکل میں، اس میں پوری دنیا کو متاثر کر کے رکھا ہوا ہے. سرکار میں آپ ہی کو کہا تھا جس میں آپ نے احادیث کی روشنی میں اور اقوال معصومین کی روشنی میں بتایا کہ تقریباً 80% وہ تمام باتیں سامنے آ چکی ہیں جو وقت کے امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی آمد کا جو جس طریقے سے پیش کی گئی ہیں وہ ہو چکی ہیں. سوال یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں اب بہت لوگوں کے درمیان ہیں کہ دنیا کو صاف کیا جا رہا ہے کیونکہ حضرت کا کی آمد بہت قریب ہے. تو ہم ان تمام چیزوں کو کیسے دیکھیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو ہم ابھی حضرت کا ظہور نہیں ہوا. تو ان دونوں باتوں کو ہم کس طریقے سے کسی علمی گفتگو کے طور پر لوگوں تک پہنچائیں، اور کیا اس میں آپ کا میسج ہوگا امت مسلمہ کے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علامات ظہور ہمیشہ سے ایک مورد گفتگو تھا، کیونکہ ہمیشہ سے لوگوں کو انتظار تھا. یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر بنے تو اپنے بھائیوں سے کہا کہ میرے بعد اسی مصر کے اوپر جو ہے وہ فرعونہ آ جائیں گے. فرعونہ جمع ہے فرعون کی، فرعونوں کی حکومتیں آئیں گی، ایک کے بعد ایک فرعون آتے رہیں گے، خدائی کا دعویٰ کریں گے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کریں گے. بنی اسرائیل سے کہا اپنے بھائیوں سے، ان کے والد حضرت یعقوب کو جو ہے وہ اسرائیل تمہارا اسرائیل کہا جاتا. تو وہ کہا کہ بھئی یہ آگے پھر میرے بھائی لاوی کی نسل سے اللہ ایک نبی بھیجے کا نام موسیٰ ہوگا، اور موسیٰ دنیا یہ مصر کو دوبارہ بنی اسرائیل کو فرعون کو شکست دیں گے. اور پھر اس طرح سے وہ کئی سو سال بعد رہا. جناب موسیٰ نے آنے کے بعد خبر دی کہ بیٹے جنت جائیں گے، وہ تمہارے لیے مسیحا یہ بہت بیٹے گئے. حضرت عیسیٰ نے رب الخدا کی بشارت دی. تو کئی سو سال بعد 400 500 700 سال بعد بعض اوقات 1000 سال جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی جب خانہ کعبہ تعمیر کیا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پروردگارہ ان میں ایک رسول کو بھیج مکے والوں میں اور جو ہماری نسل سے ہو. اور یہ یعنی دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا پوری کی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل. اب جناب ابراہیم علیہ السلام سے جناب رسالت مآب میں کئی ہزار سال کا فاصلہ، دعا پوری ہوئی لیکن کئی عرصے بعد. اب جناب امام زمان علیہ السلام کا بھی ظہور ہونا ہے، رسول خدا نے بشارت دی، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بشارت دی ہے.
اور ایمان اس وقت موجود ہیں اور غیبت میں ہیں. اب ہم اس غیبت کے دوران جو ہے علامات ظہور کو دیکھ کے صرف یہ انتظار کر سکتے ہیں. حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ دور ہے کہ جب ظہور ہو جائے گا. ہاں لیکن ہم یہ عقلی طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں یہ قریب ترین دور ہے. اس کے کتنے سے بعد ظہور ہوگا؟ سال بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد، 10 سال بعد، 100 سال بعد، 500 سال بعد. یہ کوئی نہیں جانتے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یا امام معصوم علیہ السلام خود اپنے ان کے، ہم لوگ نہیں جانتے. تو اب ہم یہ حتمی طور پہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ علامات تو پوری ہو گئی مثال کے طور پہ، لیکن جو حتمی علامات ہیں وہ آخری سال کی علامات ہیں جس کے بعد امام کا ظہور ہونا. ان میں سے ایک بھی علامت پوری نہیں ہے. لیکن وہ جو غیر حتمی علامات ہیں وہ زیادہ تر جو ماہرین ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں مہدویت کے موضوع پہ، جو تو ایکسپرٹس ہیں، ان سب کا نظریہ یہ ہے کہ علامات پوری ہوئی ہیں. لیکن ان علامات کے پورا ہو جانے کے باوجود ابھی بھی کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ امام کا ظہور کب ہے. اور ائمہ علیہ السلام نے خود منع کیا ہے. چھوٹے امام کی حدیث ہے، وہ حلقہ بات کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے. وَكَذِبِ الْوَقَّاتُونَ، اور جھوٹ بولیں گے وہ جو وقت معین کر کے توقیت کر کے، یعنی وہ بتا دیں گے بھی ہاں بھی سال بعد ظہور ہونے والا ہے، 10 سال بعد ظہور ہونے والا. نہیں، علامات ایسی حتمی علامت ہو کہ جس کے بعد ہم کہہ سکیں ہاں اب ظہور ہونے والا ہے. ان میں سے کوئی ایسی علامت ابھی تک پوری نہیں ہوئی کہ جس کے بعد ہم کہہ سکیں کہ ہاں اب ظہور ہونے والا ہے. ہم صرف اور صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں علامات پوری ہو رہی ہیں. اور ان تمام حالات کے اندر ہمیشہ ہر انسان کو تیار رہنا چاہیے تاکہ وہ اگر اس کی زندگی میں ظہور نہ بھی ہو تو اس کو کم از کم اس آمادگی کا ثواب ملے کہ میں نے امام کے لیے تیاری کر رہی ہوں. شکریہ جناب. یہ کووڈ-19 یا یہ جو وبا ہے، اس کو کیا سمجھا جائے؟ یہ اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل میں ہے یا انسانیت کو فروغ دینے کے لیے ایک امتحان کی شکل میں ہے؟ دیکھیے دونوں چیزیں ہیں. ہمارے ہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ہمیں رکھی ہیں. مختلف کتابیں دیکھ رہا ہوں پچھلے چند ہفتوں سے، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تعاون یا وبا ہے اور میرے دشمنوں کے لیے عذاب ہے. اور اگر کوئی میری امت والا ہے میں مر جاتا ہے تو وہ اسے ثواب ملے گا، اسے بہت بڑا مقام ملے گا. تو یہ جو ہے آزمائشی امتحان ہے مومن کے لیے، اور کسی بھی جو ہے وہ دشمن دین کے لیے جو ہے وہ عذاب ہو سکتا ہے. اور ایک اور حدیث میں یہ حدیث میں نے خود دیکھی، میں نے بھی بیان کی، یہ حدیث میں نے خود دیکھی ہے یعنی اصل میں نے اس کا دیکھا کہ اس جہاں پہ منسوخ ہے حدیث کے، آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی نے سوال کیا کہ مولا کیسے پتہ چلے کہ کوئی بیماری تحتی نشانی ہم پہ آئی ہے، وہ عذاب الہی ہے یا آزمائش ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی بھی بیماری پریشانی کے نتیجے میں اللہ سے قریب ہو جاتے ہو تو وہ آزمائش تھی، اور اگر دور ہو جاتے ہو تو سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ، جزاک اللہ. سرکار، کیونکہ اب اس وقت تو سارا عالم اسلام جس ماہ مبارک رمضان کی آمد کا انتظار کر رہا ہے تو اس کے استقبال میں لگا ہوں، تو آئیے اس پہ بھی کچھ گفتگو کی جائے. اور آپ سے کس طریقے سے ان دنوں میں، کیونکہ آپ دیکھیں تو رجب گزر گیا جو منسوب ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، اور شعبان معظم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، اور اگلا مہینہ جو آ رہا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس تمام جو مومنین ہیں وہ مہمان بننے گے. کیسے اس کا استقبال کیا جائے، اور وہ تمام جو اس حالات میں جو وبا چل رہی ہے کورونا وائرس کی شکل میں، ان دونوں چیزوں کو رکھ کے کس طریقے سے استقبال کیا جائے، اور کیا میسج ہوگا انسانیت کو رکھ کے لوگوں کے تئیں کہ وہ کیسے اپنے اس پاک مہینے، اس تجلیوں والے مہینے، برکتوں والے مہینے کا استقبال؟ دیکھیے بات کا بیماریاں پریشانیاں انسان کو کمزور کرنے نہیں آتی، خود کرنے آتی ہیں. تو اب یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے تو انسان پہلے آپ کوئی ماہ مبارک ایسے رمضان نہیں گزرا ہوگا جس طرح سے یہ والا آپ ماہ مبارک رمضان گزارے. اس میں عبادت میں کئی راز زیادہ ہوگا. دل جب ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. شکستہ دل جو ہے وہ انسان کو تجلی الہی کو قبول کرنے کی صلاحیت دیتا ہے. اور انسانیت کی پرواہ کریں، انسانیت کے لیے جس قدر ہو سکے کوئی بھی یہ تلاش کرے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے میرے محلے میں، میری گلی بستی میں، تو سب لوگوں کی جو ہے کام آئے لوگوں کے لیے. یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ
اگر کوئی جانور بھی بھوکا ہو تو اس کے لیے انتظام کرنا. لیکن بدن حرا، ایک کلیجے کا لفظ استعمال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مطلب کہتے ہیں کلیجے کو، جگر کو. تو یہ جو کہا گیا کہ بھئی ہر لیور یا کلیجے کو ٹھنڈا کرنے کا ثواب ہے، تو کا کلیجہ کیوں کہا؟ یہ کیوں ہر انسان کو پانی پلانے کا ثواب ہے؟ تو کہا کہ نہیں، کیونکہ کلیجہ جو ہے وہ ایک جو جگر ہے وہ کسی جانور کے پاس بھی ہوتا ہے. اگر جانور کو بھی پانی پلائیں گے تو اس کا اجر و ثواب ہے. تو کسی بھی انسان کے لیے انسان یہ نہ سوچے کہ یہ ہندو ہے، یہ عیسائی ہے، یہ سب کی مسلمان جو ہے وہ سب کی پرواہ کرتے ہوئے سب کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کریں. میں افطار کر رہا ہوں، کبھی افطار پہ دعوت دوں، گھر کے اندر افطار کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. اور یہاں تک ہے روایات میں کہ کم از کم ایک دن اپنے گھر میں ضرور افطار کرو، تاکہ وہ جو افطار کے وقت کی برکت ہے وہ آپ کے گھر میں بھی آئے. اور افطار جو کرنے والے ہوتے ہیں روزہ رکھ کے وہ تو یعنی اتنی برکات ہیں. اب یہ گھروں کے اندر کیا ہوگا کہ بہت سے لوگ پریشان ہوں گے کہ ہم نماز کے لیے نہیں جا پا رہے ہیں، مجالس کے لیے بارگاہوں کے اندر وہ ایک سوشل ڈسٹینسنگ جیسے بہت زیادہ مسائل ہوں گے لاک ڈاؤن کے، لیکن گھر گھر مجلس پہنچے گی، گھر گھر عبادت پہنچے گی، گھر گھر افطار اور نمازیں، قرآن کی تلاوت. تو ہر گھر میں جو ایک نور، جیسے مسجدوں میں اور امام بارگاہوں کے اندر نور نازل ہوتا تھا، گھر گھر میں نور نازل ہوگا اللہ تعالیٰ کا. سبحان افطار کے وقت دعا، ہر افطار کے وقت رحمتوں کے سارے دروازے کھول دیتا کہ جو دعا مانگو گے دعا قبول ہوگی. اے میرے بندے، تو نے میری خاطر، میری خوشنودی کی خاطر اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا، اب جب تو کھانے لگا ہے میرا رزق، اب جو مجھ سے مانگے گا میں عطا کروں گا. اے میرے بندے، جو مانگے گا عطا کروں گا. اگر انسان اس وقت اپنے گھر کے اندر جیسے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے جب وہ دعاؤں کی قبولیت کے فرشتے نازل ہونے لگتے ہیں، رحمت الہی کو لے کے نازل ہو رہے تھے، جو نور نازل ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہر گھر میں پہنچے گا. صرف مسجدوں میں محدود نہیں رہے گا، امام بارگاہوں میں محدود رہے گا. ہر جگہ پہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ افراد کی جو دعائیں مانگ رہے ہوں گے، افطار خواتین گھر کے اندر سحری افطاری کے مختلف پروگرام کر رہی ہیں، تیاری کروائیں گی بچوں کے لیے، نمازیں، عبادات، قرآن پورے گھر کے اندر حلقت میں قرآن کریں. نہیں ہو سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم رات پڑھتے رہیں، سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے رہیں، سورہ حمد کی تلاوت کرتے رہیں. جتنا ہو سکے ان چھوٹے چھوٹے سوروں کو دہرانے سے عجیب و غریب اثرات ہوں گے زندگیوں کے اندر. ماہ مبارک رمضان کا استقبال، امام سجاد جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند دیکھتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم یا عید اولیاء اللہ، اے اللہ کے اولیاء کی عید تجھ پہ سلام. لوگ ماہ رمضان کے ختم ہونے پہ عید مناتے ہیں، ہمارے لیے تو ماہ رمضان کہ دعائیں، عبادات آ گئی ہیں، لوگوں کی خدمت آ گئی ہے. مولا کاندھے پہ راشن رکھ کے گھر گھر جا رہے ہیں لوگوں کو کھلانے کے. ارے کائنات کا امام، کائنات کا مالک، حجت خدا، کیا ضرورت تھی؟ لیکن نہیں کہ میں خدمت کا. کیونکہ ہمارے ہاں عید کا تصور وہ خوشی کا اور تصور وہ ہے کہ یعنی انسان ہلا گلا کرے، نئے کپڑے پہن لیے. معصوم کے نزدیک جو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جس دن انسان معصیت پروردگار نہ کرے وہ عید کا دن ہے، جس دن اللہ کو انسان خوش کرے وہ عید کا دن ہے. تو امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ہم معصیت کرتے ہی نہیں ہیں، تو ہمارے لیے عید یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کی اور زیادہ خدمت ہے اور زیادہ ان کے کام آئے. پوری رات اسی طرح سے مولانا سے تعلق ملتا ہے کہ قرآن میں نماز کے اندر رہتے تھے اور ماہ رمضان کے اندر دن بھر تلاوت وغیرہ کرنا. تو یعنی یہ لوگوں کو کھانا بھی تقسیم کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اپنے غلاموں کو وہ کھانے کھلاتے تھے کہ جو خود نہیں کھاتے تھے، اور غلاموں کو کھانا کھلانے کے بعد اس دوران بھی تلاوت کر رہے ہیں. تو یہ جو طریقہ کار معصوم علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے کہ ذرا لوگوں کو جو گھر میں معلوم کرنے کے محلے میں کہیں کو ایسا تو نہیں کہ جو بھوکا ہو تو اس کو بھی کھانا پوچھ لیں. یعنی استقبال مہینے کا ایسا کریں کہ یہ مہینہ، یہ ماہ رمضان جو ہمیں لاک ڈاؤن میں، پینڈیمک کے دوران، وبا کے دوران ملا ہے، کوارنٹین کے دوران، یہ پچھلے تمام ماہ رمضان کے مختلف شاید اللہ ہم پہ اسی وجہ سے رہے کہ جاؤ جن بندوں گناہوں کی وجہ سے لوگوں نے خود اس بیماری کو وہ کھینچا یا وہ لے کے آئے، اپنے گناہوں کی وجہ سے جاؤ میں تم پہ رحم کھا کے میں سلب کر دیتا ہوں، اس بیماری لیتا ہوں، میں اس کو اٹھا دیتا ہوں. تو کئی مرتبہ چند افراد کی وجہ سے اللہ سب پہ سے عذاب کو دور کر دیتا ہے. تو یہ عذاب نہیں ہے، یہ آزمائش ہے اور یہ آزمائش ہو جائے گی. سبحان اللہ. سبحان سرکار، آخر میں کیونکہ وقت بہت نکل رہا ہے، کچھ سوالات بہت اہم ابھی بھی رہ گئے، لیکن میں جلدی سے انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ وہ سوالات آپ تک پہنچائیں تاکہ اس کے مثبت جواب مل جائے. انسان کے اندر ایسا کون سا عمل ہے کہ جو وہ سیلف اینالائز کرے اپنے آپ کو، کس آئینے کے سامنے کھڑا ہو کہ جس سے وہ یہ خود پتا کرے کہ اس کے جو عمل ہے، اس کا جو عمل ہے وہ قبولیت
بارگاہ الہی تک پہنچ رہا ہے اور اس کو ایک اعتدال پسند زندگی کو جینے میں یہ کہا جائے کہ بہت حد تک اس کا ساتھ دے رہا ہے. کون سا ایسا عمل ہے کہ جو خود اینالائز کیا جائے انسان؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا خود جو سیلف انالیسس یا جو اپنا تجزیہ ہے، اپنا خود جو تجزیہ وہ اپنا صحیح نہیں کرتے. ہم دوسروں سے متعلق صحیح تجزیہ کر لیتے ہیں، بھی یہ آدمی ایسا ہے اس لیے یہ اس لیے کیا ہے، لیکن ہم اپنے میں نے ریاکاری نہیں کی، میں نے دکھاوا نہیں کہ میں نے بالکل، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، بلکہ جب اپنے مطالعے میں سے اپنے ہمارے دوست ہیں، میں جب نیا نیا ایران سے آیا ہوا تھا 20 سال پہلے کی بات، میں 22 سال ہوئے، ان سے بات کرتا تو پتہ نہیں کیوں بات ہوئی، تو میں نے ان سے کہیں کوئی بات کہہ دی کہ بھائی نہیں وہ تو، لیکن وہ کسی صاحب کی برائی کرنے لگے کہ وہ جو ہے پریکٹیکل نہیں ہے، باعمل انسان نہیں ہے، باتیں کرتے ہیں. تو میں نے کہا بھی ہاں بالکل آپ کی طرح سے. انہوں نے برا بنا لیا. اچھا مجھے بھی سوچنا چاہیے کہ مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا. 12 لوگ سوچنا جوانی میں ہوتا بات کہہ جاتا، بعد میں اس کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے کہنا نہیں چاہیے. وہ انہوں نے بہت برا بنا لیا. 2-3 ہفتے وہ انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی، وہ فون نہیں کیا، ملنے نہیں آیا. پھر اچانک آئے ایک دن تو میں نے کہا بھائی مجھے بہت شدت سے احساس ہوا کہ آپ نے میری بات بھول لی ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. میں نے ان سے معذرت وغیرہ کی، کہنے لگے نہیں میں اصل میں آپ نے مجھے سوچنے مجبور کر دیا تھا اور میں بہت زیادہ سوچتا رہا اس مسئلے پہ، اور بہرحال آپ نے جو بات کہی ہے وہ سچ ہے. میں نے کہا نہیں آپ کہنے لگے نہیں ہے، برا تو مجھے لگا کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ سے کا میرے متعلق لیکن میں نے سوچا تو میں واقعا ایسا ہی ہوں میں، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ میں پریکٹیکل آدمی تھی، میں صرف باتیں کرتا ہوں. ہمیں کیونکہ ہم خود اپنے متعلق کئی مرتبہ جو ہے وہ صحیح تجزیہ نہیں کرتے، ہم اپنی صحیح صورت نہیں دیکھنا چاہ رہے ہوتے. مثال کے طور پہ جو کہا گیا نا کہ اپنے مسئلہ فقط ربا جو اپنے آپ کو پہچان لیا، یقیناً دوسرے ان کا تجزیہ کرنے میں، ان کو سوچنے میں، ان پر لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں، عیب گوئی میں کہ ہم اپنے عیبوں کو بھول گئے ہوتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام نے وصیت کی حضرت محمد علیہ کو، بیٹا لوگوں کے عیب تلاش کر رہی ہو تو تم اپنے عیب تلاش کرنا تاکہ ترقی کر. جی علامہ تبریز کی ترقی کا راز کیا ہے آگے بڑھنے کا؟ جی ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. جی تو کہا کہ بھئی یہ ترقی کا راز کیا ہے؟ تو کہا کہ ترقی کا راز یہ ہے کہ انسان کبھی بھی اپنے آپ سے راضی نہ ہو، کبھی بھی اپنے آپ سے راضی مت ہو کے بیٹھ جائیے گا، بلکہ ہمیشہ جو راضی ہو جاتا ہے وہ رک جاتا ہے، اور جو راضی نہیں ہوتا وہ ترقی کرتا رہتا ہے. آگے وہی بڑھتا ہے کہ جو اپنے سے راضی ہو کے نہ بیٹھ جائے. اور ترقی انسان اسی حالت میں اور اسی صورت میں کر پاتا ہے کہ جب انسان یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، میں جو ہوں وہ کافی نہیں ہے بلکہ مجھے اس سے بہتر بننا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چراغ ہدایت اور ہم سے میرا گفتگو ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید علی رضا رضوی صاحب قبلہ جو لندن سے براہ راست محو گفتگو ہے. وقت بہت تیزی سے نکل گیا اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. ایک خوبصورت گفتگو، نورانی گفتگو، پر لطف گفتگو، اور دل تو چاہتا ہے کہ یہ گفتگو چلتی رہے، ہم سوالات کا سلسلہ یوں ہی جاری رکھیں اور جناب اسی طرح سے جوابات دیتے رہیں تاکہ آپ بھی مستفیض ہوتے رہیں اور تمام لوگوں تک یہ پیغام جائے کہ کیسے شریعت کا پیغام حقانیت ہے، پیغام محبت ہے، پیغام امن ہے، پیغام حریت ہے. اور اسی پیغام کو لے کر انشاءاللہ ہم پھر کوشش کریں گے آغا کی خدمت میں جانے کی، اور کوشش کریں گے ایک بار پھر ماہ مبارک رمضان میں بھی کہ اگر رابطہ ہوا تو ہم پھر اس گفتگو کو اسی عنوان کے ذریعے سے پھر جاری اور ساری رکھیں گے. بہت بہت شکریہ، بہت ممنون اور مشکور ہے خدیجہ ٹی وی اور P5 ورلڈ کے تمام وہ کارکن جو ہمارے ساتھ اور ہماری ٹیم کے ذریعے جڑے ہوئے تھے. ہم ان کی طرف سے اور اپنی جانب سے بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا. لیکن آخر میں آغا میں گزارش کروں گا کہ دعائی کلمات کے ذریعے ہم اپنا پروگرام ختم کریں تاکہ بارگاہ احدیت میں بھی دعا پہنچ جائے اور ہم تمام لوگ جو تمام ناظرین بھی جڑے ان کی بھی دعا ہماری دعا سے مل کر شرف قبولیت تک پہنچ جائے. بسم اللہ آغا. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. پروردگارہ تجھے اپنے عزت و جلال کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، ان کی آل پاک کا واسطہ، دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرما، صاحب الزمان علیہ السلام کا ظلم کو دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ تمام کے تمام دنیا کے اندر جتنے بھی مومنات مسلمین و مسلمات جتنے بھی انسان ہیں ان سب کی حفاظت فرما.
پروردگارہ اس الہی دنیا آمین، سے ظلم و جور کا خاتمہ فرما، ہمارے مقامات مقدسہ الہی کی آمین، حفاظت فرما، جتنے مومن و مومنات اور اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پروردگارہ الہی آمین، جہاں جہاں پہ مومن بستے ہیں ان کی جان مال دابو کی حفاظت فرما۔ اس وقت دنیا کے اندر بہت الہی زیادہ آمین، وبائیں پریشانیاں ہیں، پروردگار ان تمام وباؤں پریشانیوں کا خاتمہ فرما، اور آنے والے وقتوں کے اندر ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور یہ جو اوپر ٹیلی ویژن کی ٹیم اور ہمارے برادر ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگارہ ہم سب کی عاقبت پر خیر فرما، اور ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الہی آمین، الہی آمین، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، یقیناً آپ دیکھ رہے تھے پروگرام چراغ ہدایت، اور ہم سے بحث گفتگو تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید علی رضا رضوی صاحب قبلہ، جو لندن سے براہ راست اس نشریات کے حوالے سے آپ تمام جو جڑے ہوئے ناظرین ان کے سوالات ابھی جواب دے رہے تھے۔ اور پھر ایک بار آپ سے اجازت چاہیں گے ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ آغا کو پھر ایک بار ماہ مبارک کے رمضان میں اگر وہ رابطہ ہوا تو پھر ایک پروگرام کے ذریعے آپ سے پھر رابطہ کریں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے اور ہماری ٹیم کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔